السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست اور احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان کے تعلق سے کچھ فضیلتیں اور رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ فضیلتیں اور رمضان کی فضیلت اور رمضان کی عبادتوں کے بارے میں آپ بیان کے ذریعے سے سن رہے ہوں گے اور اب تک آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں آج جو یہ ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس میں میں آپ لوگوں کو ترتیب بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی ہمیں اب 30 دن کا ہو یا پھر 29 دن کا ہو، یہ ایک مہینہ ہے، اس میں ہمیں ایک ترتیب بنانی ہے صبح سے لے کر کے رات تک کہ ہمیں کون کون سی عبادتوں کو کرنا ہے۔ اگر یہ ترتیب بنا کر کے ہم دنوں کو نکالیں گے اور یہ ترتیب دماغ میں بیٹھا لیں گے کہ یہ عبادتیں مجھے کرنی ہے تو اس کے لیے آسانی ہوگی، سہولت ہوگی۔ تو میں آپ کے سامنے 10 عبادتیں لے کر کے آیا ہوں جو ہمیں رمضان میں روز ضرور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام تہجد کی نماز۔ اٹھتے ہی ہمیں سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی عبادت جو کرنی ہے وہ ہے تہجد کی نماز کی پابندی۔ اب ہم دوسرے دنوں میں ہمارا اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم آسانی کے ساتھ صبح اٹھ جاتے ہیں، تہجد کے وقت ہم سحر کرتے ہیں۔ تو اگر ایسے وقت میں بھی اگر ہم تہجد کی پابندی نہیں کریں گے تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ہم تہجد کی نماز کی پابندی ہمیں روز کرنا ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ تہجد کی فضیلت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی اگر کوئی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلی عبادت تہجد کی نماز۔ دوسرا ہے سحری کرنا۔ اب آپ بول رہے ہوں گے کہ سحری کرنا عبادت کا کام ہے، تو ہاں، یہ دوسری عبادت ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ سحری کرنا بھی سنت ہے اور وہ عبادت ہے، چاہے وہ ایک کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک گلاس پانی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک گلاس دودھ کی بنیاد پر کیوں نہ ہو، سحری کرنا ہے۔ اس لیے کہ سحری کرنا سنت ہے، اور بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوئے، رات میں اچھا کھا کر کے سوئے، ہمیں سحری میں بھوک نہیں لگ رہی ہے، ہم کیوں اٹھیں گے، اسی طریقے سے روزے کو شروع کر دیا۔ تو وہ عادت ہم نہ لگائیں، اٹھیں اور سحری جیسی بابرکت چیز کو کریں۔ یہ دوسری عبادت ہو گئی۔ اور تیسری عبادت ہے روزہ رکھنا۔ یہ میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں۔ روزہ رکھنا، روزہ ہمیں کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ پیٹ جلے، تکلیف ہو، ہاں حد سے زیادہ اگر طبیعت خراب ہو گئی ہو تو اس کی بات الگ ہے، لیکن ہم تھوڑے تھوڑے بہانے کی وجہ سے روزے کو ترک نہ کریں، روزے کو نہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کو، رمضان کے مہینے کے ایک دن کے روزے کو اگر چھوڑ دے اور بعد میں اگر اس کی قضا کو ادا کرنے کے لیے پوری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کی قضا ادا نہیں کر پائے گا۔ اسی سے فضیلت کو سمجھ لیں کہ ایک روزے کی عزت اور ایک روزے کی اہمیت رمضان المبارک میں کتنی ہے۔ تو یہ تیسری عبادت ہے روزہ رکھنا۔ یہ روزہ رکھنا کسی حال میں بھی ہم کمپلیٹ کریں، تھوڑے موڑے بہانے کی وجہ سے ہم روزے کو نہ چھوڑیں، تو یہ تیسری عبادت ہے۔ چوتھی عبادت ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی۔ فرض نمازوں کی پابندی ہم بالکل ادب کے ساتھ کریں۔ ادب کا مطلب کہ فرض نماز امام کے ساتھ شریک ہو کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دنوں کی عادت کیا ہوتی ہے، 1 رکعت نکل گیا، 2 رکعت نکل گئی، اس کے بعد ہم آ کر کے نماز میں شریک ہوتے ہیں، اس طریقے سے نہیں۔ رمضان میں فرض نمازوں کو اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلے ہی سے ادب سے بیٹھے ہوں اور مسجد میں بیٹھے ہوں اور نماز کا انتظار ہم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز ہماری انتظار کرے، ہم مسجد میں پہلے پہنچ کر ادب کے ساتھ جو ہے نماز کا انتظار ہم کریں۔ تو فرض نماز یہ چوتھی عبادت ہے جو ہمیں کرنا ہے، وہ بھی کس طریقے سے، پہلے سے پہنچ کر، رکعت چھوٹ رہی ہے، کبھی قضا پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں۔ تو یہ چوتھی عبادت ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ پانچویں عبادت
دن میں صدقہ و خیرات، صدقہ و خیرات ہم خوب صدقہ و خیرات کریں، اس لیے کہ ہمارے نبی کی بھی عادت تھی کہ وہ رمضان میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، غریبوں میں خوب تقسیم کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ نے ہمیں صلاحیت رکھی ہے تو ہم تلاش کریں کہ کون ہے جو افطار کے اعتبار سے پریشان ہے، یا کسی کے گھر میں افطار کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو میں اس کی پیسوں کے اعتبار سے مدد کر دوں، یا کوئی چیزوں کے اعتبار سے مدد کر دوں، یا کوئی پھل فروٹ کے اعتبار سے مدد کر دوں، یا صدقہ و خیرات کی نیت کر کے خوب صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارے نبی خوب رمضان میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو یہ پانچویں عبادت ہے جو ہمیں رمضان میں کرنا ہے، یہ روز مرہ کی ہم ایک عادت بنا لیں کہ بس مجھے رمضان میں یہ کام کرنے ہیں، تو یہ پانچواں کام ہے۔ اور چھٹا ہے صبر و تحمل کرنا۔ صبر تحمل کس اعتبار سے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے دماغ جلتا ہے، پیٹ جلتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ جل رہا ہے تو اس کا غصہ ہم اپنے دکان کے نوکروں میں نکالیں، یا پھر پیٹ جل رہا ہے تو ہم اس کا غصہ جو ہے گھر میں کسی دوسرے افراد پر نکالیں، یہ تمام چیزیں۔ تو روزے کے حالت میں ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ صبر و تحمل میں جب ہم رہیں گے تو ہم گالی گلوچ سے بچیں گے، ہم غصے کے آنے سے بچیں گے، اور کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے سے بچیں گے، اگر یہ صبر و تحمل جیسی چیز اور یہ عبادت اگر ہمارے اندر اگر آ جائے تو یہ جو ہے چھٹا ہے، صبر و تحمل ہمیں کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ساتواں ہے نوافل کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ نوافل کا اہتمام کیا ہے کہ صبح اشراق کی نماز ہے، پھر چاشت کی نماز ہے، پھر اوابین کی نماز ہے، یہ تمام نوافل ہیں۔ ان نوافل کی بھی پابندی ہم رمضان میں کریں۔ ظاہر سی بات ہے رمضان میں ہم نوافل کو ادا کریں گے تو ہمیں فرض کے برابر ثواب ملے گا، تو اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کریں، اشراق پڑھیں۔ اشراق میں باقی دنوں میں ہی کتنی بڑی فضیلت ہے، اوابین کی نماز میں باقی دنوں میں ہی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو رمضان میں اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو فرض کا درجہ ملے گا، تو اس لیے نوافل کا اہتمام ضرور کریں۔ یہ ساتواں کام ہے۔ آٹھواں کام کیا ہے، اور آٹھویں عبادت ہمیں کیا کرنی ہے؟ توبہ اور استغفار۔ تہجد کے بعد 5 منٹ اور افطار کرنے سے پہلے 5 منٹ ہم وقت نکالیں، اور نکال کر کے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا ہے۔ یہ تمام اللہ کے سامنے حاجات مناجات، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو کر رونا، گڑ گڑانا، اس کی بھی ترتیب بنائیں گے تو چلے گا۔ 5 دن میں ایک بار رو لیے، 10 دن میں ایک بار دعا کر لیے، یا پھر شب قدر میں ایک ہی مرتبہ دعا کریں گے، یا پھر قرآن کے ختم میں ہی ایک مرتبہ دعا کریں گے۔ یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے، یہ روز کی ترتیب ہونی چاہیے کہ مجھے روز ایک تہجد کے بعد اور ایک افطار سے 5 منٹ پہلے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ تو یہ 8واں کام ہے اور یہ 8ویں عبادت ہے۔ 9ویں عبادت کیا ہے؟ 9ویں عبادت ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ ہم ایک ترتیب بنا لیں کہ مجھے قرآن کی تلاوت سحر کرنے کے بعد کرنا ہے، یا ظہر کے بعد کرنا ہے، یا کس وقت میں کرنا ہے، ترتیب بنا لیں، لیکن یہ کام آپ کو ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کا رمضان سے بہت خاص مناسبت ہے۔ ہم قرآن کو رمضان میں پڑھیں گے، دل کے اندر خوشنودی آئے گی، دل کے اندر پاکیزگی آئے گی، اور قرآن پڑھنے میں بالکل مزہ آئے گا، عبادت میں بھی مزہ آئے گا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت بھی ہمیں روز کی ترتیب میں باندھ لینا ہے کہ کس وقت مجھے کرنا ہے۔ اور آخری عبادت ہے 10ویں عبادت، وہ ہے تراویح کا اہتمام۔ تراویح کتنی بڑی عبادت ہے، اگر کوئی شخص تراویح آئے پڑھے، ہم فضیلتوں میں سنتے رہتے ہیں، آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ تراویح کے ایک سجدے میں 1500 نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے، ایک سجدے میں۔ تو 20 رکعت میں کتنے سجدے ہیں، اور اس میں قرآن ہم سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ تو پوری 20 رکعت کی تراویح جب ہم پڑھیں گے تو کتنی ساری نیکیاں ہم بٹور کر کے لے کر کے جائیں گے۔ تو یہ 10 عبادتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ 10 عبادتیں ہر دن ہمیں ضرور بھی ضرور کرنا ہے۔ اگر یہ 10 عبادتوں کو روز لے کر کے 30 دن تک لے کر کے اگر چلے جائیں تو انشاءاللہ ہم یہ بات اخیر میں کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے رمضان کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ ادا کیا ہے اور اس کو نبھایا ہے۔
اپنی حیثیت کے مطابق. ویسے تو رمضان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اتنی بابرکت مہینہ ہے، لیکن پھر بھی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں، اگر یہ 10 کام کو لے کر کے اگر ہم چلے گئے آخر رمضان تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں نے رمضان کا حق ادا کر دیا. اس لیے اس 10 کاموں کو آپ نوٹ کر لیں، اپنے ذہن میں بیٹھا لیں اور روز ترتیب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.